کہتے ہیں رات کے آخری پہر میں جب دنیا سو جاتی ہے تب کچھ روحیں جاگتی ہیں اور کچھ دروازے جو دن میں بند رہتے ہیں رات میں کھل جاتے ہیں۔ سواگت ہے آپ کا سینیسٹر ٹیلز ہندی میں۔ یہاں میں آپ کو سنانے والا ہوں 3 ایسی حقیقت پر مبنی کہانیاں جن میں زندگی اور موت کے بیچ کا فرق صرف ایک سانس کا ہے۔ تیار ہو جاؤ کیونکہ یہ رات صرف تمہاری نہیں رہے گی۔ ورجینیا کے ایک چھوٹے سے پیٹرول پمپ پر ایک آدمی رات کی شفٹ کرتا تھا۔ رات 2:30 کا سمے تھا۔ باہر خاموشی، اندر صرف روشنی کی ہلکی سر اور کبھی کبھی پتنگوں کی ٹھوکر۔ وہ آدمی مال کا حساب لکھ رہا تھا جب اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس نے سر اٹھایا لیکن دکان میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے چھوڑی ہوئی کرسی کے آس پاس دیکھا، سب خالی۔ کچھ منٹ بعد شیشے پر ہلکا سا ٹپ ٹپ ہوتا ہے۔ جب وہ کاؤنٹر سے اٹھ کر باہر دیکھتا ہے تو صرف کوہرا اور دور دور تک اندھیرا۔ واپس اندر آیا تو زمین پر ایک پرانی تصویر پڑی تھی۔ اس تصویر میں وہ خود بیٹھا تھا کاؤنٹر کے پیچھے، اور فوٹو دکان کے باہر سے کھینچی گئی تھی، پر کسی کو اندر آتے نہیں دیکھا گیا۔ اس نے CCTV کیمرہ کی فوٹیج دیکھی۔ فوٹیج میں دروازہ اپنے آپ کھلتا ہے لیکن اندر کوئی نہیں آتا، صرف ایک تیز جیسی آواز اور پھر چپ چاپ خاموشی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے اسپیکر سسٹم سے سانس لینے کی آواز آنے لگی، کسی کا سانس بالکل قریب سے۔ پرنٹر چالو ہو گیا اور ایک لائن نکلی، میں تمہیں دیکھتا ہوں جب تم حرکت نہیں کرتے۔ اس رات وہ آدمی باتھ روم میں بند ہو گیا اور صبح تک باہر نہیں نکلا۔ اگلی صبح جب مینیجر آیا تو نہ وہ تصویر تھی اور نہ ہی وہ پرنٹر کا پیج۔ کچھ مہینے بعد پتہ چلا کہ وہیں پمپ کے پیچھے والا جنگل میں ایک پرانا گھر ہے جہاں 1970 میں ایک فوٹوگرافر اپنی جان دے چکا ہے، اور آخری تصویر اسی پمپ کے سامنے لی تھی۔ ایک چھوٹی پیزا کی دکان کا کام رات کے 1:30 تک چلتا تھا۔ اس کے بعد صرف ایک لڑکا رہ جاتا تھا، لائٹ کے نیچے اکیلا سناٹے میں۔ اس رات اسے ایک عجیب کال آئی۔ ہلکی سر میں ایک عورت نے پوچھا، تم پیزا 37 ELM سڑک پر دے سکتے ہو؟ اس نے سوچا رات بہت ہو گئی ہے، پر آواز میں اتنا درد تھا کہ منع نہیں کر سکا۔ گھر پہنچ کر اس نے دیکھا مکان تو بالکل اجاڑ تھا، دروازے پر زنگ لگی ہوئی تھی، پر اندر سے دروازہ تھوڑا سا کھلا اور ایک عورت نکلی، سفید لباس، بکھرے بال اور آنکھیں جو آنکھیں نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے پیزا لے لیا اور ہلکی سی مسکان دی، پر پھر اس کے ہونٹ کھل کر اتنے پھیل گئے جیسے چہرہ پھٹ گیا ہو۔ عورت نے صرف ایک لفظ بولا، رکو مت جاؤ۔ دروازہ بند ہو گیا، اندر سے لاک لگ گیا۔ لڑکا چلاتا رہا پر صرف ایک ہی آواز آئی، رکو، ہمیشہ کے لیے۔ صبح جب وہ دکان پہنچا اور مینیجر کو بتایا تو اس نے کہا 37 ELM سڑک تو 10 سال پہلے گر چکی ہے، وہاں تو اب صرف خالی زمین ہے۔ مونٹینا کے ایک پرانے موٹیل میں رات کا کام کرنے والا آدمی فرنٹ ڈیسک پر بیٹھا تھا۔ ایک آدمی اندر آیا، پرانے زمانے کے کپڑے، بھیگا ہوا جسم اور نیلے ہونٹ۔ اس نے کاؤنٹر پر ایک چابی رکھی، کمرہ نمبر 8 کی۔ وہ آدمی بولا، میں اندر کچھ بھول گیا ہوں، پر اس موٹیل کا کمرہ نمبر 8 تو 1 سال سے بند تھا، پانی سے بھر گیا تھا۔ جب کلرک پلٹ کر آیا تو آدمی غائب تھا۔ اس نے کمرہ کھولا، اندر سب صاف تھا اور بیڈ کے پاس ایک بھیگا بٹوا پڑا تھا۔ اندر ایک پہچان پترا تھا 1979 کا، اور فوٹو اسی آدمی کی تھی۔ اگلی صبح جب پولیس آئی تو
तो कमरे के नीचे एक हड्डी का ढांचा मिला और रिकॉर्ड ने बताया कि वो आदमी 1979 में यहाँ गायब हुआ था। आज भी उस कमरे की लाइट चलती रहती है, चाहे बिजली बंद क्यों ना हो। हर महीने उस फ्रंट डेस्क पर वो चाबी फिर रखी मिलती है। क्या आप सोच सकते हो रात के काम पर निकलना कितना डरावना हो सकता है? कुछ लोग सिर्फ रात को मेहनत करते हैं और कुछ रातें उन्हें हमेशा के लिए अपना बना लेती हैं। ये कहानियाँ सच पर मबनी हैं। फाइल रिकॉर्ड्स, पुलिस रिपोर्ट्स और लोगों के लिखे दस्तावेज़ात बताते हैं कि ये वाक़यात वाकई हुए थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सिनिस्टर टेल्स हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे सच और डर के बीच के वाक़यात मिलते रहें। मैं हूँ आपका रावी और याद रखना, रात कभी अकेली नहीं होती।